الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 24 اور 25 ہم آلموسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم نے سمندر کے جہازوں پر کافی بات کی، اور سمندر کے جہازوں کا پہاڑ ڈکلیئر کیا جانا اور ان کا مسلمان امت کے ساتھ کمپیریزن، کل کافی تفصیل سے اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اصل چیز جو آخر میں ہم ایسنس سمجھ رہے تھے وہ یہ کہ بالکل جیسے انسان اس زندگی میں اللہ کے مرضی پر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر غور کیا جائے تو ایک شپ جو بظاہر بڑا طاقتور ہوتا ہے، وہ شپ آپ دیکھیں تو سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شروع میں لہو لا کر یہ پوائنٹ مینشن کر دیا ہے کہ ہر چیز اصل میں اللہ کی اونرشپ میں ہے، لہو اسی کے لیے ہے، لہو اسی کا ہے۔ وہ جو جوار المنشآت، بڑے بڑے جہاز، کئی ٹن کے جہاز سمندر میں چلتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ ان کو اون کرنے والا ہے، اللہ کے پوزیشن میں وہ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی یہاں پر انسینٹیو دیا ہے کہ دیکھو جیسے جہاز جس وقت سمندر چاہے اس کو توڑ سکتا ہے، اللہ بھی تمہاری نعمتوں میں جس وقت چاہے تم کو پکڑ سکتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اگر ناشکری کے باوجود زندگی کی مہلت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر اللہ کی نافرمانی کے باوجود سارے سینسز کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھو ایسا ہر وقت نہیں ہوگا۔ اللہ نے مہلت دی ہے، اپنی مہلت کا فائدہ اٹھاؤ۔ آیت نمبر 25 کا ایسنس میں نے آپ کو بتایا تھا، جو مومن ہوگا وہ اس ایسنس کو اپنے ساتھ ہمیشہ ٹائی رکھے گا، جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، that Allah is the only one who owns the sailing ones۔ یاد ہے کل بتایا تھا؟ بس اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، آپ کو اللہ کی فرما برداری کو اڈاپٹ کرتے ہوئے دنیا میں خوف نہیں آئیں گے، دنیا کے خوف نہیں آئیں گے، لوگوں کے خوف نہیں آئیں گے، فرینڈز کے اور پیئر پریشرز کے خوف نہیں آئیں گے۔ اگر اب تک اللہ نے زندگی کی مہلت دی ہے تو آگے آیت نمبر 26 یہ بتا رہی ہے کہ یہ مہلت لمیٹڈ ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، ہر شے جو اس زمین پر ہے، ایوری ون آن اٹ مینٹ ٹو ڈائی، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فائنلی ختم ہو جائے گی۔ یہ کلو من علیہا میں جو ہا آ رہا ہے یہ الارض کے لیے آیا ہے، جو کچھ زمین پر ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی نعمتوں کو مینشن کرنے کے بعد، جس کا سلسلہ پیچھے کئی آیات سے چل رہا ہے، یہاں تمام انسانوں کو ریمائنڈ کرا دیا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ شمس ہو یا قمر ہو، نجم ہو یا شجر ہو، بحرین ہو یا تمہارے سر پر آسمان ہو، السما، یہ پرماننٹ نہیں رہے گا۔ ابھی اس کا ایڈوانٹیج لے لو، ابھی اس کا فائدہ اٹھا لو، ورنہ یہ سب عارضی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس سب کو ختم کر دے گا۔ اسی مقام پر اسکالرز کہتے ہیں سورۃ الرحمن اپنا سبجیکٹ اور اپنی ٹون بدلتی ہے۔ اسی مقام پر آپ دیکھیں گے اس سے آگے اب اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ جلدی شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی دنیا کی نعمتوں کے بعد اب آپ کو ایک نیکسٹ دنیا، آفٹر لائف کی بگننگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ الرحمن کی محبت ہے، اس نے تمہیں بڑی لگژریز دی ہیں، لیکن یاد رکھو یہ لگژریز جلدی اس دنیا کی ختم ہو جائیں گی۔
ہاں الرحمن تمہیں الرٹ اس لیے کر رہا ہے کہ جو آگے کی دنیا ہے وہ اٹرنل ہے، جو اس دنیا کی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی. یہاں فنا کا لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو لکھ سکتے تھے کہ ہر چیز جو اس کے اوپر ہے اس کو موت آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کے مقابلے میں زیادہ پاورفل لفظ استعمال کیا ہے. موت سے زیادہ عربی زبان میں فنا پاورفل ہوتا ہے. فنا کا مطلب ہوتا ہے nothing will be left. جب کسی کو موت آتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے کچھ کمپوننٹس جو ہیں فزیکل کمپوننٹس آپ کو پڑے ہوئے نظر آ جائیں، کسی کی باڈی فزیکل باڈی اپنی جگہ پر ڈیکمپوز ہوتی ہوئی نظر آ جائے. لیکن جب کوئی فنا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے obliterated، کچھ بچا ہی نہیں، ختم ہو گیا. وہ جو رونق تھی دنیا کی، وہ جو گلٹر تھا دنیا کا، وہ جو یہاں پر ایک گلیمر تھا دنیا کا، سب ختم ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں یہاں پر عربی والوں کے لیے من علیہا آیا ہے. عربی میں من آتا ہے عاقل مخلوق کے لیے، من اور ما یہ دونوں آتے ہیں عربی زبان میں. من آتا ہے عاقل مخلوق کے لیے. تو پوری دنیا تو ختم ہوگی ہی ہوگی، فوکس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ کرانا چاہ رہے ہیں جن کے پاس عقل ہے. 3 مخلوقات تمام مخلوقات میں عاقل کنسیڈر کیے جاتے ہیں، انسان، جن اور فرشتے. یعنی فائنلی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کو فنا ہے، کوئی چیز کسی چیز کا نام و نشان نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیں آج اتنی عقل رکھتے ہوئے بھی، حالانکہ اللہ نے عاقل مخلوق بنایا ہے اور اس عاقل مخلوق کے گراف میں انسان سب سے اوپر ہے، ٹاپ پر ہے، لیکن اتنی عقل رکھنے کے باوجود انسان اپنے رب کو پراپرلی تلاش نہیں کر پاتا. اور آج کے میجورٹی انسان تو رب سے غافل بہت تیزی سے ہو بھی جاتے ہیں اور ہو بھی چکے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ چاہے تم رب سے غافل ہو یا تم رب کی تلاش میں دوڑ رہے ہو، ایک وقت آئے گا دنیا میں سکون ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا زبانیں خاموش ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی. اور یہ آیت کل من علیہا فان، اس کو آج بہت آسانی سے بہت سے انٹیلیجنسیا کو بات سمجھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ انٹیلیجنسیا جس کے لیے آج ایگنوسٹک سائڈ جو ہے وہ زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے، وہ پڑھا لکھا مائنڈ جو اس وقت اس بات پر اعتراض زیادہ کرتا ہے کہ آخر اللہ نے ایسی دنیا کیوں بنائی جس میں سفرنگز بہت زیادہ ہیں. وہ پڑھا لکھا ذہن جو اس بات پر سوال اٹھاتا ہے کہ اگر اللہ خالق ہے تو اللہ نے انسان کو بوڑھا کرنے کا ایک پروسیس کیوں رکھا ہے، ہمیں رنکلز کیوں پڑ جاتے ہیں، ہماری آئی سائٹ خراب کیوں ہو جاتی ہے، ہمیں النس کیوں آتی ہے، دنیا میں اتنی سفرنگز کیوں ہیں، انسان مر کیوں جاتے ہیں، انسان بوڑھے کیوں ہو جاتے ہیں. یہ سارے وہ سوال ہیں جو آپ کو اپنے آس پاس یا دنیا بھر کی یوتھ پاپ اپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہر وہ مائنڈ جو اس وقت ریلیجن کو کوسچن کر رہا ہے، ہر اس مائنڈ میں اسی سے ریلیٹڈ سوالات جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں. بہت لوگ بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں، obviously میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جن کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا جو ریلیجن کو اہمیت دیتے ہیں. وہ لوگ جو آہستہ آہستہ گریجولی اپنے آپ کو ریلیجن سے دور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اللہ خالق ہے تو اللہ کو میری عبادت اور میرے شکر کی کیوں ضرورت. آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ جملے جو ہیں بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی زبان سے سنے ہوں گے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسا جسم دیا ہے، ابھی ہم صرف اگر انسانوں کی بات کریں، اللہ نے ہمیں ایسا جسم دیا ہے جو بوڑھا ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں ایسا جسم دیا ہے which is designed to die. ہمارے جسم پر رنکلز بھی آئیں گے، ہمارے جسم میں تکلیفیں بھی ہوں گی، ہمارے لیے بیماریاں جو ہیں وہ بھی آئیں گی. عربی میں کہتے ہیں شیب کا نعیق، ہر گرے ہیئر آپ کو اپنی موت کی طرف ایک یاد دلاتا ہے. تو اگر آپ کے سر میں ایک گرے بال بھی آ جائے، اصل میں وہ ایک گرے بال آپ کو کیا یاد کراتا ہے؟ سون وی آر گوئنگ ٹو فیس آر ڈیتھ. ہم گرے بال دیکھ کے کہتے ہیں ڈائی کا ٹائم ہو گیا. ہمیں گرے بال نظر آتے تو پہلے یہ خیال آتا ہے، ڈائی کا خیال پہلے آتا ہے، اور ریئرلی یہ خیال آتا ہے کہ یہ گرے ہیئر جو ہے یہ مجھے میری موت کا ریمائنڈر دے رہا ہے.
شیب کا نعیق عربی میں کہتے ہیں ہر بال انسان کو اس حقیقت کی طرف ڈائیورٹ کرتا ہے جو حقیقت اس کو اس کی موت کی طرف لے کر جاتی ہے. انسان فطرتاً چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں، ہمیشہ، اور کبھی بھی بیمار بھی نہ ہوں اور ہیلدی بھی رہیں، اور یہ انسانوں کی فطرت ہے. اسی لیے انسان جو چیز بناتا ہے، جو پروڈکٹ بناتا ہے، اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ دس ول لاسٹ فار ایور. ڈائمنڈ کے لیے کہتے ہیں دس ول لاسٹ فار ایور. رولیکس اور ٹائمیکس، ان کے بھی آپ کو ایسے سلوگنز ملتے ہیں، دس ول لاسٹ فار ایور. جب انسان جو ہے وہ ہمیشہ نہیں باقی رہ سکتا تو انسان کی رولیکس ہمیشہ باقی کیسے رہ سکتی ہے؟ انسان اس کلیم پر چیزیں بناتا ہے دس ول لاسٹ فار ایور، لیکن کیا انسان کی کوئی بھی چیز ہمیشہ رہ سکتی ہے؟ انسان کی کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہ سکتی ہے. حالانکہ انسان دعویٰ کرتا ہے دس ول لاسٹ فار ایور، بائی دس ڈائمنڈ دس ول لاسٹ فار ایور، بائی دس رولیکس دس ول لاسٹ فار ایور. اللہ نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ زمین ہمیشہ باقی رہے گی. اللہ نے کیا کہا ہے؟ کل من علیہا فان، جو کچھ اس پر ہے اٹ از اباؤٹ ٹو ڈائی، تو ختم ہونے والا ہے، یہ فنا ہونے والا ہے، یہ ڈسٹروائے ہونے والا ہے. اور اللہ جو کہتا ہے اللہ اس میں پرفیکٹلی سچا ہے. اللہ اس کو پرفیکٹلی صحیح طرح سے ڈیزائن کرتا ہے کہ میں نے جو چیز جیسے ڈیزائن کی وہ اسی طرح سے آگے بڑھے گی. انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ انسان کبھی نہ مرے. اس لیے آپ دیکھیں 1967 میں جس ٹیکنیک کو شروع کیا گیا تھا، کرائیوجینیسس، آپ میں سے جو لوگ میڈیسن کے پروفیشن میں اٹیچ ہیں آپ کو معلوم ہوگا، کرائیوجینیسس کا پروسیس، دس از دا فریزنگ آف ہیومن باڈی، preservation of human bodies. 119 یا 125 minus 125 ڈگری پر نائٹروجن گیس کے اندر ہیومن باڈیز کو پرزرو کیا جا رہا ہے. دیر از اے ہول کمپنی جس کو ایلکر لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن کے نام سے جانی جاتی ہے. 1967 سے اب تک صرف 40 باڈیز اس کے اندر فریز ہو چکے ہیں، اور وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ جو جسم، obviously بہت مہنگا پروسیس ہے بیکاز یہ تو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ نے اپنے جسم کو فریز کروانا ہے نا، تو آپ کو ایک بھاری اماؤنٹ ملینز آف ملینز ڈالرز دینے ہوتے ہیں. آپ اس کو ریلیٹ کر کے کرائیوجینیسس کو سمجھ سکتے ہیں جیسے جو لوگ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کے لیے جاتے ہیں. ان ویٹرو فرٹیلائزیشن میں ایک پروسیس، باقی پروسیس تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اووم اور سپرم کو بنایا جاتا ہے. ان ویٹرو فرٹیلائزیشن میں جب وہ پیٹری ڈش میں زائگوٹ بناتے ہیں تو زیادہ تر ایک سے زیادہ زائگوٹ بن جاتے ہیں. تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں اف یو آر اے پیشنٹ آف آئی وی ایف، تو کمپنی لیبارٹری آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو اپنے ایمبریوز جو ہیں وہ فریز کروانے ہیں. تو وہ آپ کے ایمبریوز کو، اور سارے پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی جتنی لیبارٹریز ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں، ایمبریوز کو فریز کیا جاتا ہے. اور ایمبریوز کو فریز جو کیا جاتا ہے اس میں ٹائم لمٹ نہیں ہوتی ہے. اسی پروسیس سے انڈر یہ -100 اینڈ سم ڈگریز آف نائٹروجن گیس میں اس کو فریز کرتے ہیں. آپ کو اس کی اینول پیمنٹ کرنی ہوتی ہے obviously. اب میں اس وقت فک میں نہیں جا رہی کہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. دس از ناٹ پسندیدہ ایٹ آل obviously. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے ایمبریو جس طرح سے سیو کیا، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ایمبریو کتنے بنے تھے، 6 بنے تھے یا 8 بنے تھے. اینڈ لیبارٹریز آر سیلنگ ایمبریوز. ہم پاکستانی کوئی فرشتے نہیں ہیں، جگاڑ کرنے کے ماہر ہیں. ہم دوسرا کام کروانا ہو، 2 نمبر 2 نمبر کام کرانا ہو تو ہم ماہر ہیں. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، آئی ول ناٹ گو ان کانٹرسپشن اور ابارشن اور یہ آئی وی ایف پروسیجر، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی اب بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ کسی عورت کو نیچرل پروسیس سے اولاد نہ ہو سکے، وہ نیچرلی کنسیو نہ کر سکے. آئی وی ایف کی اجازت ضرور ہے، بٹ میک شیور کہ آپ جس لیبارٹری میں جائیں اس میں آپ اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز کو اپنے طور پر ان سے فلفل کرانے کی بات کریں. آپ سے فلفل کر لیں، اس کے بعد وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ جانیں اور ان کا خدا جانے. لیکن بینگ اے مسلم یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے اور اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے اپنی ذمہ داری ضرور ادا کریں. تو بہرحال بتانا اس لیے میں آپ کو چاہ رہی تھی کہ ایمبریوز کو جس پروسیس سے فریز کیا جاتا ہے، دس از دا سیم پروسیس جس سے کرائیوجینیسس سے پوری ہیومن باڈی فریز کی جا رہی ہے. دس از دا سیم پروسیس جس سے سرجری سے پہلے یہ جو پورا آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، جب آرگن ٹرانسپلانٹ کوئی آرگن ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جاتا ہے فار دا سرجری، تو اسی طرح اس کو انڈر 100 ڈگریز میں نائٹروجن گیس میں ہی یہاں سے وہاں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. دس از ایزی ٹو فریز این ایمبریو، دس از ایزی ٹو فریز این آرگن، اٹ از ٹفر ٹو فریز اے ہول ہیومن باڈی.
اس لیے اس کے اوپر ملینز آف ملین ڈالر لگتے ہیں. تو ابھی تک صرف 1967 سے 2019 تک اس لیبارٹری میں صرف 49 باڈیز ہیں. اور ظاہر بات ہے جن کے پاس بہت پیسہ تھا دنیا کا انہوں نے ہی اپنی باڈیز کو فریز کروایا ہے. کس نیت سے فریز کروایا ہے؟ اس نیت سے کہ جس بیماری سے وہ مرے ہیں کیونکہ ابھی اس کا علاج نہیں تھا، اور جب دنیا میں اس بیماری کی ٹریٹمنٹ آ جائے گی، اس کی ویکسینیشن بن جائے گی، تو ان کی باڈی میں وہ انجیکٹ کی جائے گی اور پھر ان کو دوبارہ زندگی مل جائے گی. دس از دیئر پوائنٹ آف ویو. کوئی اس کی لائیو ایگزامپل سامنے نہیں ہے. دس از دیئر پوائنٹ آف ویو. ابھی یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں انسان چاہتا ہے کہ وہ کبھی بھی ختم نہ ہو. انسان چاہتا ہے کہ وہ کبھی فریز نہ ہو. ایون سائنٹسٹ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باڈیز فریز تو کر دی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس کو واپس نارمل انسان کے طور پر کیسے لے کر آئیں گے. دس از ریڈیکیولس. اپنی حقیقت پہچان جانی چاہیے، اپنا ویژن درست کر لینا چاہیے. اپنے آپ کو یہ کہہ دینے سے کہ میں دوبارہ سے جو ہوں وہ ویکسینیشن لگانے سے زندہ ہو کر اٹھ جاؤں گی، کوئی زندہ ہو کر نہیں اٹھتا. اللہ کا کلیم ہے، اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کو فنا ہے. اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ آئی ہے. جیسے بالکل آپ کو اور مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے ہاں ہم سب کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. ہر مخلوق کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. تو واضح کر دیا گیا کہ اللہ یہ جو زندگی میں موت سے پہلے سفرنگز دیتا ہے. چلیں سفرنگز میں بھی، بیماریوں میں بھی، جو کہ اکثر ایتھیسٹ کلیم کرتے ہیں کہ سفرنگز کیوں آتی ہیں، انسان بوڑھے کیوں ہوتے ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں. اگر آپ صرف اولڈ ایج پر بھی فوکس کر لیں، اللہ انسان کو بوڑھا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ بھی رحمت کا ایک سائن ہے کہ اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے لیے ایک ہلکا سا فیکٹر دے دیتا ہے، بڑھاپا. بالکل جیسے کیمبرج کے ایگزام سے پہلے مارکس آتے ہیں. بہت ہی بری مثال ہے بٹ ابھی آئی. جیسے کیمبرج کے ایگزام سے پہلے مارکس آتے ہیں، تو وہ مارکس کیوں بچوں کو کروائے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ اس امتحان کی زیادہ اچھی تیاری کر لیں جس کے اندر ان نے بہرحال بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. اسی طرح سے یہ جو بڑھاپا ہے یہ اصل میں اللہ کی محبت کی مینیفیسٹیشن ہے کہ اگر پوری زندگی ضائع کر دی اور اللہ کو ویسے یاد نہیں کیا جیسے یاد کرنا چاہیے تھا، اللہ کے ویسے عبد نہیں بنے جیسا عبد بننا چاہیے تھا، تو ابھی بھی وقت ہے. بوڑھے ہو گئے ہو تو کیا ہو گیا؟ توبہ تو ابھی بھی ہو سکتی ہے، زبان تو ابھی بھی چل رہی ہے. تو بڑھاپا آتا ہے اللہ کی طرف پلٹانے کے لیے، اپنے ویژن کو یاد کرانے کے لیے. آپ دیکھیں ایک بچہ جب بھی چلنا شروع کرتا ہے یا نوجوان سر اٹھا کر چلتا ہے، اوپر منہ دیکھ کر چلتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک بوڑھا شخص جس کی کمر بینڈ ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کے چہرے کی ڈائریکشن بھی زمین کی طرف ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس کو بہت سے مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان کا چہرہ زمین کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے تاکہ شاید اس کو یاد آ جائے زمین کو دیکھ دیکھ کے الٹیمیٹلی میں نے اس کے اندر جا کر سونا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بڑھاپا ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. بڑھاپے کو مصیبت نہیں سمجھتے. جو مومن ہوتا ہے وہ جوانی کو بھی ایز این اپرچونٹی لیتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ بڑھاپے کو بھی ایز این اپرچونٹی لیتا ہے. بوڑھے انسان کو نیند کم آتی ہے اور جوان کو؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو بہت نیند آتی ہے؟ ہائے اللہ، باقی سب بوڑھے. نہیں، جنرل اصول بتا رہی ہوں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا الحمدللہ الگ معاملہ ہو، آپ کی ڈائٹ پر اور آپ کی ریگولر روٹین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا لائف سٹائل ہے. جنرلی بوڑھے لوگوں کو نیند کم آتی ہے، جس کے لیے بہت سے علماء یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جوانی میں نیند زیادہ آتی ہے. بڑھاپے میں نیند کم کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اس کی ایک اسپرچل ریزن یہ دیتے ہیں تاکہ اللہ اپنے بندے کو زندگی کے آخری حصے میں زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرنے کی توفیق دے دے. آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ وضو کریں، بیٹھ جائیں کرسی پہ. کھڑی نہیں ہو سکتی، کرسی پہ بیٹھ جائیں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر دیں. اس لیے کہ بڑھاپے میں فرصت ہوتی ہے نا. اور قرآن نے کیا سکھایا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. دیکھو جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر بڑی رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹو. بڑھاپے سے زیادہ فرصت کہاں آئے گی؟ آپ میں سے جو ینگ بچے ہیں
جو پڑھنے میں یونیورسٹیز میں اسکول میں بزی ہیں، آپ کا بہت ٹائٹ اسکیجول ہے. آپ میں سے جو ینگ مدرز ہیں، آپ کا بہت ٹائٹ اسکیجول ہے. آپ میں سے جو ایڈلٹ فارم پر ہیں اور اپنے زندگی میں ایک ہسل بسل میں بچوں کے ساتھ ساتھ بزی ہیں، آپ کا بھی بڑا ٹف اسکیجول. آپ دیکھیں ایک انسان کی عمر ہے 85 ایئر. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ صحت اور ایمان کے ساتھ اور بغیر محتاجی کے ساتھ زندگی دے. اللہ بغیر محتاجی کے اور سینسس چلتی ہوئی زندگی دے، تاکہ اگر ہمیں اللہ بوڑھا کرے بھی تو ہم اس بڑھاپے میں اپنے ایمان کی طاقت کو اور زیادہ لذت سے محسوس کر سکیں. ضرور اس کی دعا کیا کریں. تو اللہ نے کہا ہے جب تم فارغ ہو جاؤ فرصت اور رغبت کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹو، ورنہ قبرستان جائیں گے تو بڑی فرصت ہونے والی ہے. ہاں، بڑھاپا پکار پکار کر ہمیں یہ بتاتا ضرور ہے کہ اگر اب تک وقت ضائع کیا ہے تو اب اللہ کی طرف پلٹ آؤ. لیکن ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامک ٹریڈیشن میں احادیث میں یہ بات بہت پسندیدہ ہے کہ انسان جوانی میں عبادت کرے. انسان جوانی میں جب ٹیمپٹیشنز اپنی پوری کلائمیکس اور پوری ہائٹ پر ہوں، اس وقت انسان اپنے آپ کو فارغ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو. جب انسان کا اسٹیمنا فل ہو، جب اس کے سینسز پراپرلی کام کرتے ہوں، جب وہ ادھر ٹائپ کرے، آدھا لفظ ٹائپ کرے اور آدھا لفظ ٹائپ کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، اس کو خود کلک کر جائے، جب عقل اتنی تیز ہو، اس موقع پر اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کرو. اس کا بہرحال اجر بہت ہے. تو اللہ نے بتا دیا، ہر مائنڈ سیٹ یہ بات جان لے کہ اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. اللہ تمہارے فائدے کے لیے تم کو بیمار کرتا ہے تاکہ تمہیں رب یاد آئے، اپنی آخرت یاد آئے. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہر مخلوق کو فنا ہے. اللہ تمہارے فائدے کے لیے تم کو بوڑھا کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی آخرت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آئے. کل من علیہا فان، آیت نمبر 27 میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف اللہ رب العزت کا کریم اور جلیل ذات والا چہرہ باقی رہنے والا ہے. ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ رب العزت کے. بعض مفسرین کلاسیکل اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جس انسان کو سورۃ الرحمن کی یہ آیت سمجھ آ گئی، اس کو دنیا کی بڑی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ اگر کچھ باقی رہنے والا ہے تو وہ صرف اللہ کا جلال اور اکرام والا چہرہ ہے. دو چیزیں اس آیت میں آپ کو مل رہی ہیں. ایک، اللہ کا چہرہ کیسا ہے اس کو نہیں ڈسکرائب کیا گیا، اللہ کے چہرے کی صفات آئی ہیں. اللہ کا چہرہ کیسا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں چاہیے. اس کو تمام مفسرین، اس کو تمام علماء منع کرتے ہیں. بالکل جیسے آپ کو میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ آتا ہے. بعض احادیث کے مفہوم کے مطابق آتا ہے کہ اللہ جہنم کو جس وقت چپ کرانا چاہے گا، ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے اس کے اگلے حصے میں، جب اللہ تعالیٰ جہنم کو چپ کرانا چاہیں گے اس لیے کہ وہ کانسٹنٹلی کہہ رہی ہوگی حل من مزید، حل من مزید، تو اللہ جہنم کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دے گا. اب اللہ کا پاؤں کیسا ہے وہ اللہ عالم، ہمیں سوچنے کا منع کیا گیا ہے. ہمیں اس کے آئیڈیاز نہیں لینے کہ اللہ کا ہاتھ اور اللہ کا پاؤں اور اللہ کا چہرہ کیسا ہے. ہاں، ہم یہ ضرور تمنا کریں جب ہم یہ چیزیں پڑھیں احادیث میں یا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے، اس لیے کہ اہل جنت کو ہر جمعے کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوا کرے گا. آج بھی جمعے کا دن ہے اور آپ اور میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت بنائے اور اللہ ہمیں اس نعمت کو اڈاپٹ کرنے والا، حاصل کرنے والا بنائے کہ اہل جنت اپنی ہر دنیا کی نعمت، اپنی ہر جنت کی نعمت چھوڑ دیا کریں گے، اور جب اعلان ہوا کرے گا کہ رب آ رہا ہے تو وہ اپنے محلوں کو، اپنی دنیا کی، اپنی جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر اللہ کے دیدار کی طرف دوڑا کریں گے. تو اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. آیت نمبر 27 میں اللہ کے چہرے کی دو صفات آئی ہیں، دو ایڈجیکٹو آئے ہیں. ایک آیا ہے الجلال اور ایک آیا ہے الاکرام. جلال جس کو آپ کہتے ہیں عظیم یا گلوری یا عظمت، جلال میں گلوری ہے، اور اکرام میں شرف جس کو کہا جاتا ہے عربی میں یا اردو میں بھی شرف کہتے ہیں، یو کین سے نوبلٹی. جلال میں گلوری ہے اور اکرام میں نوبلٹی ہے. دس از اے ہیوج کانسیپٹ. یہ نوبلٹی کا معاملہ ہو، شان کا معاملہ ہو، عظمت کا معاملہ ہو، کسی انسان کو کوئی پوزیشن دینے کا معاملہ ہو، یہ آپ کو دو چیزیں نوبلٹی اور
گلوری انسانوں میں بھی ملتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی ٹیم، کرکٹ ٹیم جیت جاتی ہے میچ، تو ایک ٹیم جب میچ جیتتی ہے تو ہر پلیئر کو گلوری ملتی ہے. بالکل جیسے کوئی پولیٹیکل پارٹی جیت جاتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی سے اٹیچ ہر پولیٹیشین کو ایک گلوری مل جاتی ہے. اسی طرح سے کوئی آرمی کسی جگہ کو فتح کر کے آتی ہے تو ہر سولجر کو جو اس آرمی کا حصہ ہوتا ہے اس کو گلوری مل جاتی ہے. تو یہ گلوری جو ہے اس کا کانسیپٹ آپ کو انسانوں میں بھی نظر آتا ہے. کس طرح سے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. دس از دا گلوری جو کسی کامیابی کے ساتھ اٹیچ ہے کہ انسان نے محنت کی، اس کو اپریشیٹ کیا گیا جس سے اس کو گلوری ملی. اسی طرح سے یہ جو اکرام آیا ہے جس کو آپ نوبلٹی کہہ رہے ہیں، اس میں بھی کوئی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے. نوبلٹی کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر کسی بریگیڈیئر کو تمغہ امتیاز مل گیا، یا کسی بچے کو کسی بہت اچھی یونیورسٹی کی ڈگری مل گئی، یا آپ کو کسی کورس کا سرٹیفکیٹ مل گیا. یہ سب وہ اینگل ہیں انسانی لیول پر، چاہے گلوری ہو یا نوبلٹی ہو، کوئی دوسرا انسان آپ کو دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا آپ گئیں بازار، آپ نے کہا ٹرافیز مل رہی ہیں، بازار میں تو ملتی ہیں نا، آپ نے کہا میں ٹرافیز خریدوں گی، 10 خرید لیتی ہوں، اور آپ اپنے آپ کو گھر آ کر دے رہی ہیں. یہ ٹرافی اس بات پر کہ میں بہت مسکراتی ہوں، یہ ٹرافی اس بات پر کہ میں بہت معاف کر دیتی ہوں، یہ ٹرافی اس بات پر میں کھانا اتنا اچھا پکاتی ہوں. ایسے تو نہیں ہم کرتے نا. تو انسانوں کو گلوری ہو یا نوبلٹی ہو یہ کسی دوسرے انسان سے ملتی ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جو اس نے ایفرٹ کیا اس کا فائدہ اس کو اور باقی انسانوں کو ہوا. آپ اللہ کا مقام دیکھیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں یہ بیان کیا جو کچھ زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. جو باقی رہے گا وہ صرف اللہ کا چہرہ ہے جو گلوریفائڈ ہے، جو نوبلٹی کے ساتھ ہے. اللہ کو ہماری گلوری کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں. اللہ کو ہمارے تھینک یو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. دس از دا پوائنٹ. اور اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا یہ دو آیتیں، آیت نمبر 26 اور 27، آج کے ایگنوسٹک مائنڈ کو بات سمجھانے کے لیے، وہ ایگنوسٹک مائنڈ جو سننے کے لیے تیار ہے، حکمت کے ساتھ آپ کو بتانا آتا ہے، آپ اس کے سامنے یہ آیات جو ہے بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو میری عبادت چاہیے یا اللہ کو میرا شکر چاہیے، یا وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ محتاج ہے کہ میں اس کی تعریفیں کروں. اللہ نے کہہ دیا ہے اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے. اللہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی رسپیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہی اونز ہمسیلف. دونوں چیزیں، گلوری ہو یا نوبلٹی ہو، یہ رحمان کا تعارف ہے. اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ اس آیت کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے گی اس کو سورہ رحمان کا کرکس سمجھ آ جائے گا. یہ ہے الرحمن کا تعارف، جس کو آپ کی محبت کی، جس کو آپ کے شکر کی، جس کو آپ کے تھینک یو کی، جس کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے محمد؟ دا پریزڈ ون. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی، تعریف کی. انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. محمد دا پریزڈ ون. اللہ کا نام ہے الحمید. الحمید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کو تعریف کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الحمید ہے، اللہ کو کسی کی حمد کی ضرورت نہیں ہے. جو ایتھیسٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت یا اس کا شکریہ اللہ کو چاہیے، یہ آیت رب کا مقام واضح کر رہی ہے. اللہ کو مخلوقات سے کچھ نہیں چاہیے. آپ کی اور میری زندگی بھر کی عبادت اس کی نوبلٹی میں کوئی اضافہ نہیں کرتی. آپ کی اور میری زندگی بھر کی نافرمانی اس کی گلوری میں کوئی کمی نہیں کرتی. وہ اپنی ذات میں مکمل ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، جب بھی ہم کہتے ہیں اللہ الغنی ہے، اس کو کوئی نیڈ نہیں ہے. ہی از فری فرام ایوری نیڈ.
جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے ہم عبادت اللہ پر احسان کر کے نہیں کریں گے، نہ احسان ہم اللہ پر کرتے ہیں عبادت کر کے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تھک رہے ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، ہمارا بی پی لو ہو رہا ہے، ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم تراویح میں کھڑے ہو کے تھک رہے ہیں، تو کیا ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟ نہیں. یہی چیز بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. بچے نماز پڑھ کے کس پر احسان کرتے ہیں؟ اللہ پر نہیں کرتے. وہ کس پہ کرتے ہیں؟ اماں پر. پڑھ تو لیا میں نے نماز، خوش ہیں اب آپ؟ بیٹا اپنے لیے پڑھیے، اچھا کیا، پڑھ لیا تو فائدہ ہوگا. انسان کی عبادت انسان کو خود فائدہ دیتی ہے. اور اگر یہ ہمیں اصول سمجھ آ جائے گا کہ رحمان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں رحمان کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر لمحہ رحمان کی ضرورت ہے، تو ہم اس رحمان کو زندگی میں اگنور نہیں کریں گے.